السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2024 کے سلسلے میں دورہ قرآن ہمارا جاری و ساری۔ آج انشاءاللہ سورہ مومنون 23 نمبر کی سورہ، اس کا مرکزی مضمون اور اس کے اندر موجود جو مختلف اسباق ہیں انشاءاللہ وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ مومنون کو بھی ہم 8 حصوں میں تقسیم کریں گے تاکہ اس کے مطالب واضح کر سکیں۔ آیات 1 سے شروع ہوتا ہے پہلا حصہ، جو کہ 11 نمبر آیت تک جاتا ہے۔ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کی وراثت جن کو ملے گی، جو وارث ہوں گے اس جنت الفردوس کے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مومنین، ان کی کیا کیا صفات ہوں گی، وہ کون سی 7 صفات ہوں گی جو کوئی اگر حاصل کر لے تو جنت کا وارث بن جائے گا، جنت اس کو مل جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فلاح یعنی کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال لازمی ہے۔ چند جامع نیک اعمال یہ ہیں: ایمان لے کر آنا، اخلاق اچھے کرنا، معاملی معاملات بہتر بنانا، تزکیہ نفس کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، تہذیب نفس پر مشتمل ہیں، نفس کو تہذیب سکھانا، اپنے نفس کو۔ نماز کا ذکر ابتدا میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے، کیونکہ دیگر تمام اعمال کے لیے یہ حصار کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی نماز حصار ہے جس کے اندر تمام اعمال جو ہے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز کی میں خشوع، اب 7 وہ چیزیں دوبارہ سے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ آپ جنت کے وارث کیسے بنیں گے۔ پہلی چیز ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو سے ڈر کر نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے گویا کہ آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ پھر لغویات سے پرہیز ہے اگلی چیز، کہ لغو باتوں کو جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی باتوں کا ان کو اپنی زندگی سے خارج کر دینا ہے۔ زکوٰۃ اور تزکیہ نفس پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنے مال کی 2.5%، سال بھر جو مال آپ کے پاس رہا فالتو مال 2.5%۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو اگر آپ کی بارانی زمین ہے تو آپ جو ہے 10% دیں گے۔ اگر آپ کی زمین جو ہے آپ خود اس کو سیراب کرتے ہیں 5% ہوگا اس پر۔ اگر آپ کو کوئی چیز خزانہ مل گیا ہے، زمین کے اندر سے دفن کی ہوئی چیز مل گئی ہے، تو اس پہ پھر 20% جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ زکوٰۃ اور تزکیہ نفس پر عمل کرنا ہے، یہ تیسری بات ہے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنی 2 جبڑوں کے بیچ میں اور 2 ٹانگوں کے بیچ میں جو چیزیں ان کی حفاظت کرے گا تو وہ جو ہے جنت کا وارث ہوگا۔ یہاں پہ بھی بات وہی آ رہی ہے۔ پھر 5ویں امانت کا پاس رکھنا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے مالی امانات ہوتی ہیں اور مختلف محفل کی میں جو پرائیویٹ بات چیت ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے امانت کے طور پر رکھیں اپنے پاس، اور سب تک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ان پرائیویٹ چیزوں کو۔ اور عہد کا لحاظ رکھنا ہے، اپنے وعدوں کا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے، جو عہد کیے ہوئے ہیں، جو وعدے کیے ہوئے ہیں، جو کنٹریکٹس کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہاں نمازوں کی حفاظت کا ذکر اور شروع میں نماز میں خشوع کا ذکر تھا، تو ان دونوں اثار کے اندر یہ باقی چیزیں ہیں۔ تو یہ 7 کام کریں گے تو جنت کے وارث بن جائیں گے، کوئی چیز آپ کو جنت کا وارث بننے سے نہیں روک سکے گی۔ پھر آگے آیات جو 12 سے 22 میں ہمارے پاس توحید کی اور آفاق کی، یعنی کہ اپنے آپ کے اندر توحید کی دلیلیں ہیں، ہمارے اپنے اندر، اور پورے آفاق میں جو ہے زمین و آسمان میں توحید کی دلیلیں ہیں۔ یہ ان دلیلوں سے اللہ کی ربوبیت بیان کی ہے، اللہ کو اپنا رب ماننا ہے۔ ان چیزوں کو، ان دلیلوں کو دیکھ کر سب سے پہلے انسان کی اپنی تخلیق کے مراحل بیان کر کے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کو واضح کیا ہے۔
یہ انفسی دلیل اسے کہتے ہیں ہم۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے ایک آسمانی دلیل دی گئی یا آفاقی دلیل فراہم کی۔ پھر مختلف پھلوں کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مویشیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دودھ اور گوشت وغیرہ فراہم کرتا ہے۔ ان جانوروں کو سواری کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر اگلا حصہ 23 سے 31 آیات پر مشتمل ہے۔ حضرت نوح کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان ہے یہاں پہ۔ قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا، سرداروں نے مخالفت کی۔ حضرت نوح نے اللہ سے فریاد کی، رب انصرنی، یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے کشتی بنائی، پھر طوفان سے کشتی والوں کو بچا لیا گیا اور جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ قوم نوح کی ہلاکت کے انجام سے قریشی قیادت کو متنبع کیا گیا ہے۔ اور پھر آیات 32 سے لے کر 44 میں، جو کہ چوتھا حصہ ہے، نوح کے بعد کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ قوم نوح کے بعد اٹھائی جانے والی قومیں بھی آخرت کا انکار کرتی تھیں۔ انہوں نے رسولوں کی بشریت پر اعتراض کر کے انہیں جھٹلایا۔ ان میں خاص دنیا اور مادہ پرست دہریے بھی موجود تھے، جو یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے، انکار اور تکذیب کی پاداش میں انہیں بھی ہلاک کیا گیا۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قومیں اٹھائی گئی۔ ہر قوم کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آگے 5واں حصہ ہے 45 سے 69 نمبر آیات پر مشتمل۔ نیک لوگوں اور بد کردار لوگوں کا موازنہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں فرعون اور اس کے معاونین کا ذکر کیا گیا، جو نہ صرف متکبر تھے بلکہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ دونوں پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے تکبر سے کہا کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام قوم ہے، یہ تو بنی اسرائیل سے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ تمام رسولوں کا ایک ہی خاندان ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام رسولوں کا ایک ہی خاندان ہے۔ آیت نمبر 52۔ پھر لوگوں نے فرقے بنا لیے اور ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہو گیا۔ نیک لوگوں کے اوصاف بیان کر کے ان کا موازنہ بد کردار، مغرور، خوشحال لوگوں سے کیا گیا جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آگے آیات 70 سے 77 ہیں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کے اعتراض کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 70 میں، اور مشرکین کی دعوت دی گئی کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں بلکہ حق کا راستہ اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی صراط مستقیم کی طرف ہی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے آیات 78 تا 92 7ویں حصے میں توحید قدرت و اختیار کی دلیلیں ہیں اور شرک کا رد بھی کیا۔ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان اور آنکھیں، اسے شکر ادا کرنا چاہیے، آنکھیں دی ہیں اور اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، ایسا طاقتور ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ شرک کی تردید کی گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عقلی دلیل پیش کی گئی کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ہر الہ اپنی اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیب عیوب سے پاک ہے اور اس کی ذات سے منسوب کیے گئے ہیں، ان سب سے پاک ہے۔ آیات 93 سے 118 آیات جو ہے نا، 118 نمبر آیت 93 سے لے کر 118 نمبر آیت، یہ 8واں اور آخری حصہ ہے سورہ الحج کا۔ دعوت کے آداب بیان کر کے شرک کی تردید کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ ظالمین مشرکین کے بارے میں جلدی نہ کریں، برائی کو نیکی سے دفع کریں، آیت 96، اور پھر شیطان کی اکساٹوں سے بچیں، آیت 97 اور 98 میں۔
قیامت کے مناظر پیش کیے گئے کہ اس دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا، دوزخ کی آگ چہروں کا گوشت چاٹ لے گی۔ ظالم درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اگر انہوں نے دوبارہ یہی کام کیا تو وہ ظالم ہوں گے۔ صاف بتا دیا جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برحق بادشاہ ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی ہستی سے دعا یا فریاد کرتا ہے، اس کے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخری آیت میں ہلاکت سے حفاظت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 118 میں۔ اور پھر مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا سماعت فرمائیے کہ صحیح عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے باعمل مومنون ہی فلاح پائیں گے اور جنت کے وارث ہوں گے، کافر فلاح نہیں پا سکیں گے۔ قریشی قیادت کو قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت اور رحمت کی دعا مانگتے ہوئے دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی سورہ مبارکہ نور لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔